آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو مسجد قبلتین کے متعلق حقائق سے آگاہ کریں گے اور آپ کو مسجد قبلتین سے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لا علم تھے۔ پیارے دوستو، مسجد قبلتین جس کے لفظی معنی دو قبلوں والی مسجد ہے، یہ نام اس مسجد کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہی رہے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے پیارے نبی، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے حالت نماز میں ہی چہرہ مبارک مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ اس طرح نماز میں پیچھے کھڑے صحابہ نے بھی رسول کی طرح منہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع یہ مسجد، جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل کعبہ کا حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی جانب پھیرا، کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی۔ یہ مسجد بئر روما کے قریب واقع ہے۔ مسجد کا داخلی حصہ قبادار ہے، جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے 1543 عیسوی میں اس کی تعمیر نو کروائی۔ اس کی موجودہ تعمیر و توسیع سعودی شاہ فہد بن عبد العزیز کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، جبکہ میناروں اور گنبدوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ حالیہ تعمیر نو پر 3 کروڑ 97 لاکھ ریال خرچ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب تم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو۔ 16 یا 17 مہینے آپ اور صحابہ نے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ آپ اپنے دل سے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، اور اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ مسجد اقصی یہود و نصارہ کا قبلہ تھا، اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے واضح کیا کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں مانتے، بڑے ضدی لوگ ہیں، ان سے تو ایمان لے آنے کی توقع بہت کم تھی۔ عرب کے جو مشرک تھے وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے۔ ضد بھی ان میں تھی، مگر ایسے لوگ کم تھے، اکثر جہالت کا شکار تھے، مگر یہودی اور نصرانی جو کچھ کرتے تھے وہ ضد کی بنا پر کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبۃ اللہ کو پسند کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو قبلے کا احترام کرتے تھے، تو اس قبلے کو چھوڑ کر ان کو منوانا ذرا مشکل تھا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے مطابق حکم نازل فرمایا، پس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اس کو کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں اور مسجد حرام بھی۔ پھر آگے امتیوں کو خطاب کیا کہ اے امتیوں، جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ ہم کعبے سے مشرق کی طرف ہیں، ہم مغرب کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبے سے یثرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبے سے شمال کی طرف ہیں وہ جنوب کی طرف چہرہ کریں گے، اور جو کعبہ سے جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف چہرہ پھیریں گے۔ کعبۃ اللہ عین وسط میں ہے، اور مکے کا معنی ہے ناف۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اس کی خوراک کا ذریعہ اس طرح بنایا ہے کہ جہاں ناف ہوتی ہے وہاں ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے جسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس میں سے خون اس کے بچے کے بدن میں جاتا ہے، جس سے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناڑ اور رگ کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی خوراک کا مرکز مکہ مکرمہ ہے۔ یہیں سے ہدایت کی کرنیں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جب تک مکہ مکرمہ موجود ہے دنیا قائم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اس کے ساتھ اس کی فوج ہوگی۔ وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ادھیڑنا شروع کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بغل پھونک دو کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام اب ختم ہے۔
کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کعبہ موجود ہے دنیا بھی موجود ہے، تو فرمایا پھیر دو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا حق ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں اس کی تصریح تھی کہ نبی آخر الزماں نبی قبلتین ہوں گے، پہلے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، پھر اقصی، اور آخر میں ان کا قبلہ پھر کعبہ ہی ہوگا۔ اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں ضد کی بنا پر کرتے ہیں، لہٰذا ان سے توقع نہ رکھیں۔ اور اگر آپ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ کو ہر قسم کی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائیں، یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ضد اور ہٹ درمی کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، اور ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو ہمارے حکم کے پابند ہیں، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ بنا ہوا ہے۔ یہود کا قبلہ مسجد اقصی میں ایک چٹان صخرہ بیت المقدس یہود کا وہ قبلہ تھا، اور اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ عیسائیوں کا قبلہ تھا۔ وہ اپنے قبلے پر مصر تھے اور یہ اپنے قبلے پر مصر تھے۔ ہجرت کے 9ویں سال نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ 60 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ 60 آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھا ٹھہرانے کا تو ہمارے پاس انتظام نہیں، آج کے دور جیسی کوٹھیاں تو نہیں تھیں کہ ہزاروں آدمی ان میں آ جائیں، سادہ زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ 2-2 3-3 آدمی تقسیم کر لو، ان کو سہولت رہے گی، تم بھی آرام میں رہو گے۔ آپ نے وفد والوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا مکان نہیں کہ ہم 60 آدمیوں کا اکٹھا